والے فرشتے جن کے چہروں کو دیکھ کر خوف آتا ہے، جن کی خوفناک شکلیں ہوتی ہیں، سیاہ رنگت ہوتی ہے، اور وہ آ کر اس کو پہلے تھپڑ مارتے ہیں، منہ پر تھپڑ مارتے ہیں، پیٹھ پر تھپڑ مارتے ہیں۔ قرآن پاک ان ساری باتوں کو تسلیم کرتا ہے کہ فرشتے آتے ہیں ان ظالموں کے پاس اور آ کر کبھی ان کی پیٹھ پر تھپڑ مارتے ہیں، کبھی ان کے منہ پر تھپڑ مارتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ فرشتے آتے ہیں اور آ کر اس کے پاس سر کے پاس بیٹھتے ہیں، روح کو کھینچتے ہیں اور نہایت سخت طریقے سے، نہایت خوفناک طریقے سے اس کی روح کو کھینچ کر نکالا جاتا ہے۔ میرے نبی نے اس کی مثال ایسے دی ہے، فرمایا کافر کی روح اس طریقے سے نکلتی ہے جس طریقے سے گیلی روئی کو آپ کانٹوں کے اوپر پھینک دے اور پھر اس کو آپ کھینچ سے زوردار طریقے سے، جس طریقے سے اس کا ایک ایک روح، ایک ایک دھاگا اس کا جدا ہو جاتا ہے، اس انداز سے کافر کی روح کو قبض کیا جاتا ہے، اس انداز سے اس کو نکالا جاتا ہے نہایت خوفناک طریقے سے۔ اور کافر کی روح چھپتی ہے، کبھی ایک جسم کی ایک جگہ پر چھپ گئی، کبھی دوسری جگہ پر چھپ گئی، کبھی تیسری جگہ پر چھپ گئی، پاؤں کے اندر جاتی ہے، کبھی سر کے اوپر چلی جاتی ہے، نکلنے کی کوشش نہیں کرتی اور اس کو فرشتے مار رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا پھر فرشتے اس کو ایک ٹاٹ کے اندر، بدبودار ٹاٹ کے اندر اس کو ڈال دیتے ہیں، اس کی روح کو، اور پھر اس سے آگے سلسلہ یہ شروع ہوتا ہے کہ اس کو ایک فرشتہ پکڑتا ہے اور فرمایا جب اس کی روح قبض ہوتی ہے، زمین اور آسمان کے درمیان اس کی روح کی بدبو اتنی پھیلتی ہے کہ اللہ کے فرشتے لعنت کرنے شروع کر دیتے ہیں کہ اس روح پر لعنت ہو کہ جس کی بدبو کی وجہ سے ہم بھی تکلیف کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں۔ ورنہ اتنی خوفناک بدبو آتی ہے کہ اللہ کے فرشتے لعنت بھیجتے ہیں کہ اس پر لعنت ہو کہ جس کی بدبو سے ہم پریشان ہیں۔ ایک فرشتہ لیتا ہے وہ بھی اس کو برا کہتا ہے، یہاں تک دوسرا فرشتہ لیتا ہے وہ بھی برا کہتا ہے، آسمان دنیا تک اس کی روح پہنچائی جاتی ہے، آسمان دنیا سے اس کو دروازہ کٹایا جاتا ہے آسمان کا اور پوچھا جاتا ہے کون؟ کہا فلاں ابن فلاں آیا ہے۔ اللہ کی طرف سے آرڈر ہوتا ہے کہ اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، لا تفتح لهم ابواب السماء، آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، واپس اس کو لٹا دو دنیا میں، واپس اس کو اس کے روح جسم کے اندر لٹا دو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اس کو دنیا کے جسم میں لٹا دو اور اس انداز سے اس کو لٹایا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر قبر کا سوال جواب شروع ہو جاتا ہے۔ قبر کے اندر اس سے سوال ہوتے ہیں من ربک، تیرا رب کون ہے؟ من نبیک، تیرا نبی کون ہے؟ ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ کہ قبر کے اندر اس کو حساب و کتاب سے جب پالا پڑتا ہے تو کوئی پتہ نہیں ہوتا، اس کا ایک ہی جواب ہوتا ہے ہاں ہاں لازم، میں تو نہیں جانتا، مجھے کوئی پتہ نہیں ہے۔ من ربک، میرا رب کون ہے؟ میری دنیا میں تو رب کو پہچانا ہی نہیں، جمعے کے دن میں پہچانتا تھا، جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے چلا جاتا تھا اور باقی ہفتہ تو مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ میرا رب بھی کوئی ہے یا کہ نہیں۔ یہ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی آوازیں میرے کانوں تک جاتی تھی لیکن مجھے کھینچ کر نہیں لاتی تھی، مجھے نہیں پتا تھا میرا مالک مجھے بلا رہا ہے، میرا رب مجھے بلا رہا ہے۔ قرآن پکار کر کہتا تھا، باعث کہتے تھے، خطبہ کہتے تھے، صلحاء کہتے تھے، دنیا والے بار بار مجھے کہتے کہ اپنی آخرت بنا لو، نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لو، زکات دے دو، حج کر لو، اچھے اخلاق اپنا لو، اچھا کردار اپنا لو، حرام نہ کھاؤ، سود نہ کھاؤ، رشوت نہ لو، ساری دنیا کہتی تھی لیکن میں نہیں مانتا تھا۔ من رب کا مجھے کوئی پتہ نہیں میرا رب کون ہے، ہاں ہاں لا ادری، مجھے تو کوئی پتہ نہیں۔ کتنی افسوسناک بات ہے اس شخص کے لیے تو حی علی الصلاح، حی علی الفلاح کی آواز سنتا ہے، اللہ اکبر کی تکبیر سنتا ہے، الصلاۃ خیر من النوم کی آوازیں سنتا ہے، پھر اٹھ کر مسجد میں نہیں آتا، دکان بند نہیں کرتا، کاروبار بند نہیں کرتا، بیوی بچوں سے نہیں اٹھتا، اس نے کیسے رب کو برا مانا ہے کہ جو اپنی بیوی بچوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، جو حی علی الصلاح، حی علی الفلاح کی آواز سن کر کاروبار دکان بند نہیں کرتا، اس نے اللہ کو رب نہیں مانا، اس نے دکان کو رب بنایا۔ جو بیوی بچوں کو نہیں چھوڑتا اس نے بیوی بچوں کو رب بنایا ہے، اللہ کو رب نہیں بنایا۔ جو کاروبار کو نہیں چھوڑتا اس نے کاروبار کو رب بنایا ہے، اللہ کو رب نہیں بنایا۔ جو فیکٹری بند نہیں کرتا اس نے فیکٹری کو رب بنایا ہے، اللہ کو رب نہیں بنایا۔ وہ کیسے کل کہہ سکتا ہے میرا رب اللہ ہے؟ نبی پاک نے فرمایا وہ یہی کہے گا ہاں ہاں لا ادری، ہائے ہائے افسوس مجھے کوئی پتہ نہیں۔ دوسرا سوال ہوگا ما دینک کا، تیرا دین کیا ہے؟ اس بارے میں بھی یہی جواب ہوگا مجھے تو کوئی پتہ نہیں ہے، میرا دین کیا ہے؟ آئے لوگ کہتے ہیں جی بس ہم تو ایسے لوگ ہیں جو کسی طبقے میں نہیں پڑھتے، بس ہم مسلمان ہیں، سیدھے سادے سے۔ بھائی تم مسلمان ہو، مسلمانوں میں تو کئی گروہ شامل ہیں، مسلمانوں میں وہ بھی ہیں جو مسلمان ہو کر اسلام کا انکار کرتے ہیں، جو مسلمان ہو کر اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں، جو مسلمان ہو کر شرک کرتے ہیں، بدعات کرتے ہیں، کفریہ کلمات کہتے ہیں، جن کے عقیدے نظریے کے اندر کفر ہی کفر پایا جاتا ہے، کیا وہ مسلمان ہیں؟ آپ
آج لوگ یہی جواب دیتے ہیں بس ہم مسلمان ہیں، سادے سے مسلمان ہیں. نہیں، سادہ مسلمان اللہ نے نہیں کہا. اللہ نے کہا مضبوط پکے پکے مسلمان بنو، ولا تموتن الا وانتم مسلمون. تم مسلمان مرو، ایسے مسلمان مرو جن کی زندگی کا ہر شعبہ اللہ کے دین کے مطابق چلتا ہو. روایتی مسلمان نہیں، شناختی کارڈ کے اندر پاسپورٹ کے اندر مسلمان کا لفظ بنائے وہ مسلمان نہیں. وہ مسلمان جسے محمد رسول اللہ نے مسلمان کہا ہے، جس کی زندگی کا ایک پہلو قرآن و حدیث کے مطابق گزرتا ہے، نہ تکلیف کی گہرائیوں میں جاتا ہے، نہ اماموں کے پلے میں چکرتا ہے، نہ پیروں فقیروں کے پلے میں جاتا ہے، کسی کے سامنے نہیں جاتا. رب کا قرآن آتا ہے، نبی کی حدیث آتی ہے، اس کی نگاہ چھپ جاتی ہے. یہ دین ہے، یہ اسلام ہے. یہ کیسا دین اسلام ہے جو ہم مانتے ہیں لیکن ہم تسلیم نہیں کرتے؟ یہ کیسا دین ہم نے مانا ہے جس کو ہم مانتے ہیں لیکن اللہ کے قرآن کے سامنے نہیں جھکتے، رسول اللہ کی حدیث کے سامنے نہیں جھکتے؟ اپنی مرضی کا دین اسلام یہ اللہ کو قبول نہیں ہے. ماں دینوں کا تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہے گا ہاں لا ادری، مجھے تو کوئی پتہ نہیں میرا دین کیا، میں نے تو سلیکٹ ہی نہیں کیا. آج دنیا یہ بات کہتی ہے پھر پتہ نہیں کون حق پہ ہے، پتہ نہیں کون حق پہ ہے. کئی مواحد لوگوں کی زبان سے یہ بات سنی ہے جی کہ ہم تو کسی کے بارے میں کچھ کہہ رہی، پتہ نہیں کون حق پہ ہے. اسے یقین ہی نہیں ہے کہ میں حق پہ ہوں، اور پیغام کی قسم ہے اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا ہے. یہ یقین ہونا چاہیے، حق کا پتہ بھی ہو، حق پر یقین بھی ہو، اس پر استقامت بھی ہو، پھر اللہ جنت عطا کریں گے. یہ آپ کا کیسا دین ایمان ہے جس کے بارے میں آپ یہ کہتے پتہ نہیں جی کون حق پہ، پتہ نہیں جی کون ٹھیک ہے، پتہ نہیں جی کون جنت میں جائے گا. جب آپ عمل کرتے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ ٹھیک کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. جس دین پر آپ چل رہے ہیں اس دین کے بارے میں آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ ٹھیک سے چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے، تو پھر آپ کا ایمان کیسے اللہ سے ہاں قبول ہوگا؟ یقین ہونا چاہیے، پہاڑ سے پڑھ کر یقین، سورج کے طلوع ہونے سے پڑھ کر یقین ہونا چاہیے اپنے ایمان پر کہ میں جس دین پر ہوں وہ سچ ہے اور حق ہے، اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگا، ورنہ اللہ کے ہاں ناکامی کا شکار ہو جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسرا سوال، من نبی ہوگا، تیرا نبی کون ہے، کس کے طریقے پر چلا، کون رہبر، کون رہنما، کون امام، کون مقتدا، کون پیر، کون مرشد، کس کے دین پر چلا؟ فرمایا جو چلا ہوگا وہ بتلائے گا، جو نہیں چلا ہوگا وہ کہے گا ہاں ہاں رات مجھے تو کوئی پتہ نہیں، مجھے تو کوئی پتہ نہیں ہے کہ میرا نبی کون ہے. اس کے بارے میں اکثر لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ قبر کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود لا کر اس سے پوچھا جائے گا مردے سے کہ یہ کون ہے. یہ نظریہ صراحتاً غلط ہے. کتاب و سنت کی روشنی میں اس نظریے کی کوئی حیثیت نہیں ہے. صرف ایک قرار ہوگا کہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتا ہے، من نبیوں کا تیرا نبی کون ہے، کس کے طریقے پر چلا، کس کی رہبری میں چلا، کس کی رہنمائی میں چلا، کس کی سنتوں پر عمل کیا، یہ سوال ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا کہ یہ کون ہے، ان کو پہچانتے ہو یا نہیں. یہ سوال تو ویسے ہی آپس بنتا ہے. اب دیکھیں نا، آپ مجھے نہیں پہچانتے ہو، کوئی بندہ آپ سے کہے بھائی آپ مجھے پہچانتے ہیں، آپ کہیں گے مجھے تو کوئی پتہ نہیں، مجھے تو کوئی پتہ نہیں. کیونکہ شخصیت سے آپ واقف نہیں ہیں، تعلیمات سے آپ واقف ہیں. ہم رسول اللہ کو ہم نے نہیں دیکھا، آپ کی شخصیت کو ہم نے نہیں دیکھا، آپ کے چہرے مبارک کو ہم نے نہیں دیکھا، لیکن آپ کی تعلیمات کو ہم نے دیکھا ہے. آپ کی تعلیمات پر ہم ایمان لاتے ہیں کہ آپ کی تعلیمات جو ہے وہ سچ ہے، وہ برحق ہے، ہم مانتے ہیں آپ کی تعلیمات کے بغیر کسی کی نجات نہیں ہو سکتی. لیکن یہ کہنا کہ آپ کے چہرے مبارک کو لایا جائے گا، یہ پوچھا جائے گا، یہ صراحتاً غلط ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا، یہ جواب دے گا ہاں ہاں لا ادری، مجھے تو کوئی پتہ نہیں. اللہ کی طرف سے بات رونے شروع ہو جائیں گے قبر کے بارے میں. اللہ کے طرف